کی ہے اس وعدے کی پاسداری نہیں کی۔ اور آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لیا جائے، لوگ کہلاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، کہتے تو یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، لیکن نہ کلمے کے تقاضوں کو جانا اور نہ ہی مالک کائنات کی جو ربوبیت ہے، جو الوہیت ہے، جو وحدانیت ہے اس کو جانا۔ اللہ کی ربوبیت میں بھی، اللہ رب العالمین کے تصرفات میں بھی، اللہ کی الوہیت میں بھی، گویا کہ ہر طریقے سے جہاں سے دایا لگتا ہے، جہاں سے فریب پہنچتا ہے، وہاں سے دغا کرنے کی کوشش کی ہے، خیانت کرنے کی کوشش کی۔ اور ان لوگوں میں اور آج کے مسلمان میں کوئی فرق نہیں رہے۔ وہ کافر ہو کے اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، آج مشرک ہو کے اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ شرک اس وقت بھی تھا لیکن وہ اس رب کو مانتے تھے، شرک اس وقت بھی تھا لیکن وہ یہ بات کہتے تھے کہ جب کوئی مشکل آئے، مصیبت آئے، اس وقت وہی رب ہے، وہی اللہ ہے۔ لیکن آج کے مشرک کے اندر اور اس وقت کے مشرک کے اندر فرق یہ ہے کہ آج کا مشرک اللہ کو نہیں مانتا، وہ یہ کہتا ہے کہ بس اسی نے کرنا ہے، جو کرنا ہے سبھی کچھ اسی نے کرنا ہے۔ یہاں تک جہالت پہنچ گئی، یہاں تک شرک کے اندر ڈوب گئے۔ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بابے کے نام پر جا کر دے دے چڑھا۔ یہاں تک اللہ کے ساتھ خیانت کی گئی، اللہ رب العالمین کے ساتھ دھوکے بازی۔ یہ کہتا ہے کہ بس میں جو کرتا ہوں وہی صحیح ہے، جو اللہ نے فرما دیا وہ صحیح نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ صحیح نہیں۔ عقل کی مت ماری گئی ہے، غلاف کعبہ کے سامنے کھڑا ہے، طواف بیت اللہ کر رہا ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین جتنی دعا کو سنتے ہیں اللہ کسی اور جگہ پر دعا کو نہیں سنتے۔ وہ تو ہے ہی رحمتوں والا گھر، وہ تو ہے ہی امن والا گھر، اللہ رب العالمین وہاں پر ہر دعا کو قبول کرتے ہیں، حتیٰ کہ بڑے سے بڑا پاپی کیوں نہ آ جائے اللہ رب العالمین اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں جب وہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے جائے۔ وہ مشرک کیوں نہ ہو لیکن اپنے شرک کی معافی اللہ سے مانگ لے، اللہ اس شرک کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن جو اس جگہ پر کھڑا ہو کر پھر شرک کرے، اس سے بڑا ناسمجھ اور بیوقوف ناعقل کون ہو سکتا ہے؟ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ۔ آپ کے ساتھ وہ خیانت کرنا چاہیں تو آپ نے ان کی خیانت سے پریشان نہیں ہونا، بلکہ فقد خان اللہ من قبل، انہوں نے تو اللہ سے پہلے ہی خیانت کر لی ہے، وہ خیانت کر چکے ہیں۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُ، پھر اس نے انہیں تمہارے قبضے کے اندر دے دیا، لیکن پھر بھی ابھی ان کو چند کو سمجھ آئی، ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، ابھی بھی وہ اسی راستے پر ڈٹے ہوئے ہیں، ابھی بھی اسی آباء و اجداد کی باتیں، وہی آباء و اجداد کی باتوں کو لیے پھرتے ہیں کہ ہمارے آبا جو کرتے تھے وہی ٹھیک تھا، جو آپ کہتے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک، آپ پر یہی ہے کہ آپ پر جو پہنچایا گیا ہے، آپ کو جو دیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دے۔ آگے ہدایت اس اللہ کا کام ہے، ہدایت اس رب نے دینی ہے، رہنمائی اس رب نے کرنی ہے۔ آپ کا صرف کام یہ ہے کہ ان کو راستہ دکھا دیں، ان کو بات پہنچا دیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ رب العالمین
جاننے والے ہیں، اللہ حکمت والے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شرک جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے، شرک جیسے گناہ سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے ویسے اللہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ